بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خامن کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک کوڑے نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا، اور زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ لہذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی۔
تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا نہیں، وہ قابل کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا؟ حدیث ملاحظہ فرمائیے، سیدنا نقلیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے والی۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔